بہت مایوس کن تھا جو اتنے بڑے ایشوز اس پہ صدر نے ذکر ہی نہیں کیا، نہ ڈرون کا نہ پیناما کا۔ اگر TURs نہیں بنتے تو ایک بہت بڑا ڈیڈ لاک ہوگا، سیاست سڑکوں پہ جائے گی۔ السلام علیکم۔ مریم نواز شریف نے آج ابھی ٹویٹ کر کے پرائم منسٹر کی صحت کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں، امپروو کر رہے ہیں اور روح بصحت ہیں، جلد ہی ان کو کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ تو ہم پاکستانی پوری قوم جو ہے ایک منتخب وزیر اعظم ہے، ان کے لیے دعا گو ہیں، جیسے ان کی صاحبزادی ہیں، ہم بھی اس دعا میں شامل ہیں۔ آج پریزیڈنٹ کا پارلیمان کے اندر خطاب تھا اور اس خطاب کے حوالے سے ملا جلا رد عمل آیا، لیکن اس وقت سب سے بڑا جو پاکستان میں ایک ڈیولپمنٹ ہے وہ آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے جمعے والے دن۔ اس بجٹ کے حوالے سے تھوڑا سا اگر ہم موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو بات کرنی آسان ہو جائے گی۔ ایپما والے اشتہارات چھاپ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں 100 ملیں اس موجودہ دور میں بند ہو چکی ہیں، 100 ٹیکسٹائل ملیں، اور ان 100 ٹیکسٹائل ملوں میں کون کون سی ملز شامل ہیں؟ اس کے اندر عائشہ گروپ شامل ہے، اس کے اندر میاں رفیع گروپ شامل ہے، آرزو چناب، ایم ٹیکس، گولڈن ٹیکسٹائل، بڑے بڑے نامی گرامی یونٹس ہیں جو بند ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ موجودہ حکومت نے وہ جو ایک ایکسپورٹ کے اوپر بنیادی کانسیپٹ ہوتا ہے زیرو ریٹنگ کا، اس کو فالو نہیں کیا۔ ہم نوید قمر صاحب کا انٹرویو کر رہے تھے تو انہوں نے کسان پیکج جو وزیر اعظم نے اعلان کیا اس کے حوالے سے کہا کہ یہ وزیر اعظم نے، یہ ان کے لفظ ہیں، انہوں نے کہا یہ بہت بڑا فراڈ کیا ہے کسانوں کے ساتھ۔ ہم نے پرائم منسٹر کی جو نیشنل ہیلتھ انشورنس اسکیم ہے، جی ایک پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ پاکستان آئندہ سال کا بجٹ اور کیا آبجیکٹیوز ہیں، کیا صورتحال ہے، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں آج کرنی چاہیے جس سے ہم پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو بہت بہتر کر سکیں۔ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر ہیں منصوبہ بندی کے، اور جہانگیر خان ترین صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ احسن اقبال صاحب، آپ سے آغاز کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ جس وقت ہم یہ پروگرام آج کر رہے ہیں بہت سا بحث مباحثہ ہو چکا پاناما پیپرز کے حوالے سے، دبئی میں جن لوگوں نے پراپرٹی خریدی ان کے حوالے سے، حکومت میں لوگ ہوں یا آپ کے ساتھ بیٹھی اپوزیشن ہو، حکومتی جماعتیں، حکمران جماعتیں اپوزیشن میں یا حکومت میں، سب کی جو فیملیز ہیں ان کی آف شور پراپرٹیز ہیں۔ پاکستان کے اندر ہمارا یقین نہیں ہے، کچھ کوئی لیگل ہوں گی، کچھ کی انلیگل ہوں گی، لیکن پاکستان کے اندر ہمارا یقین نہیں ہے انویسٹمنٹ کرنے میں۔ کیوں؟ دیکھیے، پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں جو بزنسز ہیں وہ ملک مقامی طور پہ بھی ہوتے ہیں، گلوبل بھی ہوتے ہیں، اور اب تو پوری دنیا ایک گلوبل اکانومی ہے، اور جو بڑے بزنسز ہیں ان سب کے گلوبل بزنسز ہیں، بلکہ ملٹی نیشنلز کا دور ہے۔ میں تو اپنے پاکستانی بزنسز سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ یو آر ناٹ ڈوئنگ انف۔ آپ انڈیا میں دیکھیں ان کے کتنے بزنس گروپس ہیں، وہ سب ملٹی نیشنلز بن گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی پرانی سوچ ہے کہ جس میں آپ بزنس کریں اور اپنے ملک کے اندر رہیں۔ ہمیں بھی بڑے بڑے ادارے بنانے چاہیے، اور ہمارے جو بڑے بزنس گروپس ہیں، جہانگیر ترین صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، میں خیال ہے ان کو بھی ایک گلوبل بزنس میں جانا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ تو اس میں تو کوئی ہار نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ کیا آپ کوئی انلیگل بزنس کرتے ہیں، کیا آپ نے کوئی غیر قانونی چیز کی ہے، وہ چیز قابل اعتراض ہے۔ تو یہ تشخیص کرنا کہ لوکل بزنس ہے یا انٹرنیشنل بزنس ہے، یہ آج کی اکانومی میں یہ چیز بہت ہی irrelevant ہے۔ لیکن میک ڈونلڈ یا KFC یا متل بنا تو وہ بزنس کر کے بنا، وہ لندن میں اپارٹمنٹ خرید کے تو وہ ملٹی نیشنل نہیں بنا۔ تو ہم نے اپارٹمنٹس خرید کے ملٹی نیشنل بننا ہے یا بزنس کر کے؟ بزنس کا دیکھیں نا، مثال اگر آپ کی مراد میاں صاحب کی فیملی سے، نہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نا، اگر آپ کی جو کہ پوائنٹڈ وہی ہے، اس پہ بار بار سوال ہوتا ہے، اس کو انہوں نے اپنے تقریر میں بھی کہا۔ نہیں، ان کی وضاحت نہ دیجیے، مجھے آپ سے ان کی وضاحت نہیں سننی۔ ایشو یہ ہے کہ اس وقت دبئی کے اندر $6.5 ارب ہے، وہ بھی میرے اور آپ جیسے بھائی بندے ہیں۔ پھر لندن کے اندر یا دوسری جگہوں کے اوپر 400 لوگوں کا پاناما پیپرز میں نام آ گیا۔ ہم اس چیز کو تو ایڈریس کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، لارجلی وہ انلیگل ہے۔ ہمیں دیکھیے نا، جو بھی انلیگل ہے اسے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اور دو ٹوک ہمارا موقف ہے کہ آئیے آئین اور قانون کے مطابق ایسے TURs بنائیں کہ جس میں جس نے انلیگل کیا پکڑا جائے۔
یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، دائیں ہو یا بائیں ہو، کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے پرائم منسٹر کو اس میں جکڑنا ہے، چاہے ان کا بنتا ہے یا نہیں بنتا. یو کین ناٹ بی پرسن اسپیسیفک نا. دیکھیے اگر کوئی جرم ہے تو جس نے وہ جرم کیا ہے، چاہے میں نے کیا ہو، چاہے آپ نے کیا ہو، چاہے انہوں نے کیا، اسے پکڑا جانا چاہیے. لیکن آپ پرسن اسپیسیفک ایسے قوانین بنانا چاہیں کہ جس نے نہ بھی کیا ہو تو جب تک اس کو سزا نہیں ہوگی ہم کہیں گے یہ انصاف نہیں ہوا. جیسے کہ جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا کہ جناب ہمارے حق میں نتیجہ نکل رہا ہے تو ہم انصاف نہیں مانیں گے. یہ تو مناسب نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب آپ فرمائیے، آپ نے اس ایشو کو ٹھیک سے ہینڈل نہیں کیا، کیونکہ آپ کی جماعت کے اندر بھی لوگوں کے نام ہیں، ان کی جماعت کے اندر بھی نام ہے، باقی سب کی جماعتوں کے نام ہیں. یہ پرائم منسٹر کا نام نکلا ہے یا ان کی فیملی کا نکلا ہے، باقی سب کے بھی ہیں. میں واضح کر دوں، ہماری جماعت میں سے کسی کا بھی نام پیناما پیپرز میں نہیں ہے. علیم خان کے جو کمپنی ہے آپ ان کے ویب سائٹ پہ بالکل نہیں ہے. آپ ویب سائٹ پہ جائیں، میں نے پیپرز نہیں ہیں، میں نے چیک کیا، انہیں سرچ کریں. میں نے چیک کیا پیپر، وہاں پہ ہم نے بھی سرچ کیا، علیم خان کا نام ہے ہی نہیں. اس پہ نہیں ملتا، لیکن میرے پاس لیٹر ہے. وہ لیٹر پتہ نہیں کہاں سے آیا، مگر ہم تو کہتے ہیں کہ جی اس میں ایک انہوں نے سرچ ایسے چھوڑ دیں. جی آپ کی جماعت کی علیمہ خان کی دبئی میں بھی پراپرٹی ہے. اب میں آ جاتا ہوں آپ کے بنیادی سوال کی. بنیادی سوال یہ نہیں ہے کہ بندہ کون ہے، بندہ اگر انلیگل پراپرٹی لیا، ٹیکس ڈکلیئر نہیں ہے تو آپ کو پکڑنا چاہیے. بالکل پکڑنا چاہیے. اور یہ ہماری ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ ہم نے بہت عرصے سے، ہر آدمی کو پاکستان میں پتہ ہے جو بزنس میں ہے، جس نے پیسے کمائے ہیں، 2 نمبر طریقے سے پیسے کمائے ہیں، کہ وہ ان پیسوں کا کیا بنتا ہے. وہ پیسے دبئی جاتے ہیں، جو لوگ لندن نہیں بھیج سکتے وہ پھر باقی جو لندن میں انویسٹ کرتے ہیں. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اس چیز کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اگر لیگل طریقے سے کسی نے کوئی پراپرٹی باہر لی ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اس کی بات وہ اگر اس نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے اپنے ٹیکسز میں، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نے بات کی تھی کہ باہر بزنس کیوں کرتے ہیں، پاکستان میں کیوں نہیں کرتے. دیکھیں اگر آپ کی بزنس کی بنیاد پاکستان ہے، اور جیسے احسن اقبال صاحب نے کہا اس میں سے آپ باہر کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جو پیسہ کما کے واپس پاکستان لے کے آتے ہیں، 100 بسم اللہ، آپ کی پاکستان کی اکانومی بڑھ رہی ہے، یو آر اسٹل کنٹریبیوٹنگ ٹو دی اکانومی. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ بنیاد بیس بزنس کا پاکستان میں ہو. چھوٹی سی انویسٹمنٹ باہر ہوتی ہے نا. آپ دنیا کی جتنی بڑی کمپنیز دیکھ لیں، ابتدا ہوئی تھی ان کے اپنے ملکوں سے، دین دے برانچڈ آؤٹ سائڈ. یہ ایک چیز. دوسری چیز کہ صرف پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا اور یہ کرنا، اور وہ بھی ایسی انویسٹمنٹ جو ڈکلیئر نہ ہو، یہ تو سراسر غلط ہے. اور میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں، یہ حکومت آف دا ڈے، گورنمنٹ آف دا ڈے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے اگر یہ دبئی پیپرز نکل آئے ہیں، پیناما لیکس آ گئے ہیں، ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنے سے گورنمنٹ کو کون سی چیز روکتی ہے. ایک چیز میں آپ سے پہلے پوچھ لوں، پھر احسن صاحب اس کا کیونکہ حکومت یہ بہتر جواب دیں گے. کیا ایف بی آر کو نوٹسز ایشو کرنے چاہیے؟ کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بتانا چاہیے کہ یہ بتا کے فورن ایکسچینج پاکستان سے باہر گیا تھا یا کسی ہنڈی حوالہ سے گیا تھا؟ یہ 2 سوالوں کے جواب آنے چاہیے، دبئی کے حوالے سے بھی اور لندن فوری طور پہ آنے چاہیے. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں. دبئی لیکس سے پہلے میں ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس نیشنل اسمبلی کی. وہاں ایف بی آر چیئرمین صاحب تھے، ان کے اسٹاف تھے. ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی دبئی میں 6.5 ارب روپے کا ایک فگر آیا ہوا ہے، 6.5 ارب ڈالر 6.5 ارب ڈالر کا. تو آپ نے اس کے بارے میں ابھی تک کیا کیا ہے؟ ابھی تک وہ لیکس نہیں آئے تھے. انہوں نے فرمایا، ریکارڈ پہ موجود ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے خط لکھا ہے ان اتھارٹیز کو کہ ہمیں بتائیں، اور انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا. میں نے کہا جی آپ کے خط سے شاید جواب نہیں آئے گا تو آپ فائنانس منسٹر صاحب کو کہیں، ان کے فائنانس منسٹر سے ڈائریکٹ رابطہ کریں، یہ تو اتنی بڑی چوری ہے. انہوں نے کہا جی ہم کچھ کرتے ہیں، آئیں بچائیں ہوگی. ٹھیک 1 ہفتے کے بعد رؤوف کلاسرا نے اور عامر متین کے پروگرام پہ انہوں نے اتنی بڑی فائلیں دکھا دی، پراپرٹیز کے نام دکھا دیے، فلیش کر دیے، اور انہوں نے کہا جی یہ 1 سال سے ایف بی آر میں پڑی ہوئی تھی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کوئی تو جواب دے ہو، اگر پڑی ہوئی تھی اور یہ ایکٹ کیوں نہیں کیا؟ احسن صاحب اس کا جواب دیں گے، کیونکہ پاناما پیپرز میں بھی جن لوگوں کا نام آیا وہ بھی ایڈریسز سمیت آیا، نام سمیت آیا. دبئی والی پراپرٹیز کا بھی ایسے ہی آیا. ندیم، اسی لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ اتفاق کرے اور ہم ایسے کمپریہنسو ٹی او آرز بنائیں کہ جس نے بھی یہ فیل کیا ہے اس کو پکڑنا چاہیے، اور اس بات پہ بھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے نا. یہ ایک طریقہ انصاف کا، جیسے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنے سارے لوگوں نے غیر قانونی طور پہ پیسے باہر لے کے گئے تو آئیے اس کے لیے ایک ایسے فریم ورک کے اوپر ٹی او آرز پر اتفاق کریں. ہم نے پرائم منسٹر نے انہوں پیشکش کی ہے نا کہ آئیے پھر چوری تو چوری ہے نا، جس نے کی ہے وہ پکڑا جائے. آپ مانتے ہیں چوری ہے؟ نہیں، جو بھی غیر قانونی طور پہ پیسہ باہر لے کے جائے گا، جو ٹیکس ڈکلیئر نہیں تھا وہ چوری ہے سارا. جو بھی غیر قانونی طور پہ پیسہ باہر لے کے جائے گا یا اللیگل کمائی کرے گا تو وہ کرپشن کے زمرے میں آئے گا. اگر کسی کی فیئر منی ہے، کسی کی جائز منی ہے،
تو احسن صاحب اگر یہ ٹیکس ریٹرن ہے میری اور میں نے اس میں اپنی دبئی میں پراپرٹی خریدی, میں لندن کا حوالہ نہیں دوں گا, آپ ٹچی ہو جاتے ہیں, دبئی میں میں نے اس پہ 4 اپارٹمنٹس خریدی, میری ٹیکس میں نہیں ہے, تو میں نے ٹیکس چوری کی. دیکھیے نا, اگر اس پراپرٹی کو آپ کی آؤٹ آف کنٹری انکم سے خریدا گیا, ایسے وسائل سے خریدا گیا جو ملک سے باہر تھے, تو پھر تو آپ کے ملک کی ٹیکس کی چوری نہیں ہے نا. میرے ٹیکس ریٹرن ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ آپ نے ملک کے اندر پیسہ لیا اور غیر قانونی طور پہ کیا, تو پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں غیر قانونی ہے. اسی لیے دیکھیے, اس بات کا فیصلہ میں نے اور آپ نے ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے نہیں کرنا. اس کا فیصلہ میری بات سنیے نا ندیم, دیکھیے نا, جب یہ کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کا کمیشن بنانا چاہتے ہیں, ہم نے کہا وہ بنا لیں. یہ کہتے ہیں ایف آئی اے سے تحقیق کریں, ہم نے کہا وہ کرا لیں. انہوں نے کہا نیب سے کرانی ہے, ہم نے وہ کرا لیں. آفٹر آل وی آر ناٹ دا جیوری. ان کا ایک موقف ہے, ہمارا ایک موقف ہے, تو کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ یہاں پہ ٹاک شو پہ بیٹھ کے ہم نے ایک دوسرے کو چور تو نہیں قرار دے دینا نا. آپ کے کہنے سے میں چور نہیں ہو جاؤں گا, میرے کہنے سے آپ چور نہیں ہو جائیں گے. ایک جوڈیشل فورم ہوگا کہ جس کے سامنے ایویڈنس جائے گی. اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو وہ مجھے چور قرار دیں گے, اور اگر میں نے کچھ نہیں کیا, اب یہ میری بات سنیے, اگر 400 بندہ ہے, یہ حق نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے. ایف بی آر کے پاس حق ہے, ڈیوٹی ہے. نہیں, دیکھیے نا کہ ٹیکس چور کون ہے, ٹیکس فراڈ کس نے کیا, لیٹ دا جوری ڈیسائیڈ. سر نہیں جی, یہ جوری اگر میں ٹیکس چوری کروں تو آپ انتظار کریں گے کہ جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرے کہ ندیم ملک کی تحقیقات کرنی ہے. یہ جو ادارہ ہے, جس ادارے کے پاس ایویڈنس جائے گا, جو لا فل ادارہ ہے, وہ فیصلہ کرے گا. یہ جو ہم نے, میں آپ کو دیکھیے ایک اس چیز کو ذرا لائٹر اس میں کریں. آپ شام کو یہ ٹاک شو شروع ہوتا ہے, ہر ٹاک شو کے اندر ہر انسان کو, چاہے وہ حکومت کا ہے, چاہے وہ وزیر ہے, کچھ ہے, ایک رجحان بن گیا ہے کہ ہر کسی کو چور بنا کے ثابت کرو. یار ہم نے 25-30 سال, میری بات سن لیں, 25-30 سال ہو گئے ہیں اس پالیٹکس کے اندر. الحمدللہ جو اثاثے ہمارے تھے 93 میں میرے, آج 60% آئی ہیو ریڈیوسڈ. کوئی ایسی نہیں کیا. اسی طرح پالیٹکس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اپنی نیک نامی کے لیے اپنی سفید پوشی کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں کام کر رہے ہیں. لیکن ایک رجحان بن گیا ہے کہ جمہوریت کو, پالیٹیشنز کو چور بناؤ. بھئی ٹھیک ہے, بنا دیں. واٹ از دا آلٹرنیٹو؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مارشل لا لگے؟ آپ چاہتے ہیں کہ نوجوان اس جمہوریت سے بددل ہو کے وہ انتہا پسند تنظیموں کی طرف جائیں؟ کچھ پارلیمان کے اندر بیٹھے ساتھیوں کی تو یہ خواہش ہو سکتی ہے, میری یا میرے ساتھیوں کی یہ خواہش نہیں ہوگی. اگر کوئی کالی بھیڑیں ہیں تو ان کالی بھیڑوں تک ہم رہیں. جو شام کو ایک بحث چلتی ہے نا یہاں پہ, وہ بحث ایسی چلتی ہے کہ ہر پالیٹیشین چور ہے, ہر پولیٹیشین ڈاکو ہے, ہر ایم این اے جو ہے اسمگلر ہے, ہر ایم این اے جو ہے وہ یہ ہے. جب آپ یہ پیش کریں گے نا اس ملک کو ایک تصویر, تو پھر جو ایک نوجوان ہے وہ انتہا پسند بنے گا. نہیں, یہ میں اس کا آرگومنٹ آپ کو بتاتا ہوں جی. میں نوکری کرتا ہوں, ملازم ہوں سما ٹی وی کا. ہمارے 4 ٹی وی چینل کے مالکان کے نام نکلے ہوئے ہیں. میں مالک نہیں ہوں سما ٹی وی کا, سما ٹی وی کے مالک کا نام نہیں ہے, 4 بڑے گروپس کے نام ہے. اور جب یہاں بیٹھ کے میں کہتا ہوں کہ ریاض ملک کے بیٹے کی کمپنی ہے تو اس کی تحقیقات کریں یا ان باقی لوگوں کی تحقیقات کریں, تو آپ کو میری آنیسٹی کو شاباشی دینی چاہیے. یہ الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے. میں تو ایکچولی آپ کی کمزوری کا اظہار ہے آپ کی لوگوں کی طرف سے, جب کہتے ہیں ماشاءاللہ لگ جائے گا. اگر تحقیقات نہیں, میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں ہر کسی کے خلاف ایک آپ نے بنایا ہوا ہے. مطلب جن لوگوں نے ریاض ملک سے گاڑیاں لی ہوئی ہیں, پیسے لیے ہوئے ہیں, وہ یہ بات نہیں کرتے. اگر میرے جیسا بندہ کرتا ہے تو الزام بھی سنتا ہے. مجھے اس پہ بہت دکھ ہوتا ہے بعض اوقات. میں آپ سے دیکھیں ایگری کرتا ہوں. ایک یہاں پہ اگر پیناما لیکس جو ہیں وہ ٹاک شو پہ نہیں ریویل ہوئے, پیناما لیکس جو ہیں وہ اسمبلی میں اپوزیشن نے نہیں الزام لگایا, یہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہوا ہے, اس کے حوالے سے یہ انفارمیشن آئی ہے, اس کے اوپر ایک ملک میں شور مچا. لوگوں نے کہا اب تو یہ انٹرنیشنلی پروو ہو گیا ہے کہ یہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں. باقی مجھے آپ بتائیں کہ ایک ملک کا نام لے کے دیں جس ملک میں پیناما لیک سے افیکٹڈ لوگ تھے اور وہاں کسی نے کہا کمیشن بناؤ. انہوں نے فوری طور پہ جو ان کے ایگزسٹنگ ادارے ہیں وہ حرکت میں آئے ہیں. انڈیا میں لوگوں کو نوٹسز چلے گئے ہیں, ٹیکس نوٹسز چلے گئے ہیں ان لوگوں کے جن کے نام آئے ہیں پیناما پیپر. اگر آپ نے جوڈیشل کمیشن بنانا بھی ہوتا تو آپ کے ایف بی آر کو, آپ کے ایف آئی اے کو, آپ کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا. ڈیو ٹو ان نون ریزن جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ ادا نہیں کر رہے. نہیں, وہ چپ کر کے بیٹھے کہ کمیشن بنے گی, پھر کمیشن میں ٹی او آر فائنل ہوں گے, پھر کمیشن میں جائیں گے, پھر وہ ہمیں کہیں گے تو پھر ہم بتائیں گے. یہ آپ لوگوں کا پولیٹیکل ڈیسیژن ہو سکتا ہے کمیشن نہ, ایف بی آر کو نہیں روکتا یہ تحقیقات کرنے سے, لیکن ایف بی آر بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیں ہم تو اس لیے کمیشن کی بات کر رہے ہیں کیونکہ نہ ایف بی آر ایکٹ کر رہے ہیں, نہ اسٹیٹ بینک ایکٹ کر رہا ہے, نہ ایف آئی ایکٹ کر رہی ہے. ہم مجبور ہیں کہ اب ہم جائیں جوڈیشری کے پاس کہ جی یہ جو آرگنز آف گورنمنٹ ہیں, ان کے جو ادارے ہیں یہ انہوں نے
ایک طرح سے انکار کر دیا کام کرنے سے. تو آپ کے پاس ہم جانا چاہ رہے ہیں. لیکن جب بجٹ کے اوپر میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، یہ سوال اٹھا رہا ہوں، ایک مہینے سے ہم اس بحث میں ہیں، کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اٹس اے گولڈن اپرچونٹی فار احسن صاحب؟ یہ صاف آدمی ہے، میں نہیں ان کو الزام دیتا. اسحاق ڈار صاحب میں جتنے عرصے سے میں جانتا ہوں، مجھے نہیں پتا لوگوں نے آپ کی جماعت نے الزام لگائے ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ انہوں نے کچھ ایسا کام کیا ہو ایز اے منسٹر. پہلے کی زندگی ان کی میں نہیں جانتا. تو وہ موقع نہیں ہے کہ آپ کچھ ایسے ٹیکس لاس فریم کریں گلوبل انکم ٹیکس لا کے حوالے سے کہ ان چوروں کو ہم پکڑ سکیں؟ میں آپ کو ایک عرض کروں، انہوں نے خود بات کی کہ جو پیسہ ملک میں اللیگلی باہر گیا اس کو پکڑ لینا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر کہا کہ 1972 میں ہماری فیملی نے دبئی میں اسٹیل میں لگائی. پرائم منسٹر کو چھوڑ دیں، اوور آل کانٹیکس بات کریے. دبئی کی پراپرٹی ہے، اگر کسی نے 1972 میں باہر پیسہ بھیجا ود اسٹرنجنٹ اینٹی فارن ایکسچینج ریگولیشن میں آپ پیسہ نہیں بھیج سکتے تھے، تو وہ تو ایک سوال پیدا ہو گیا نا. شاید پرائم منسٹر نے بیان دے دیا، انہیں اپنی وضاحت کرنی پڑے. جی وہ دنیا میں نہیں ہے، میں اس لیے آپریشن میں کروایا ہے، وہ کر رہا ہے. میں بات نہیں کرنا چاہتا، مگر میں صرف نشاندہی یہ کہہ رہا ہوں، کر رہا ہوں کہ ایف بی آر کے پاس ایمپل ایویڈنس ہے، ایمپل ریزن فار ایکشن ہے. جب میں نے آپ کو بتایا کہ ایف بی آر کو کہتے ہیں دبئی کی پراپرٹیز میں ہمیں خط کا جواب نہیں دے رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکٹ نہیں کرنا چاہتے. ٹی وی پروگرام دیکھ کے بھی نہیں کیا جی. پہلے تو جو جھوٹ سچ بول رہا ہی تھا، ٹی وی پروگرام دیکھ کے علیمہ خان کوئی نوٹس جاری کر دیتے ہیں، کسی کو تو کرتے نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے کو بھی کرنا پڑے گا. لیکن میں سوال پہ واپس آ جاؤں، احسن صاحب سے بھی پوچھوں گا، کیا ہمیں گلوبل انکم ٹیکس لا کا جو کانسیپٹ دنیا ساری میں، ہم پاکستان سے پیسے لانے اور لے جانے کا کانسیپٹ دنیا ساری میں ایک موجود ہے، کیسے جاتا آتا ہے، اس بجٹ میں وہ چیزیں انکارپوریٹ نہیں کر لینی چاہیے؟ اس بجٹ میں کوئی چیز چینج نہیں ہوگا ٹیکس لاز میں. جو باہر انویسٹ کرتے ہیں، جو باہر رہتے ہیں، ایک لا ان کا بنا ہوا ہے کہ جی 6 مہینے جو باہر رہے 183 ڈیز، 183 ڈیز، اس میں پاکستان میں اس کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ غلط ہے. ہمارا ٹیکس لا امریکہ کے ٹیکس لا جیسا ہونا چاہیے. اس کا پہلا ایک سینٹنس ہے آل انکم از ٹیکسیبل. احسن صاحب، یہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں شوکت عزیز نے تبدیلی کی تھی، تو جنرل مشرف کے کاموں کو آپ تو اپریشیٹ نہیں کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ اس چیز کو تبدیل کریں. اسی لیے ہم نے ان کو بہت فراخ دلی کے ساتھ کہا کہ دیکھیے 2 اپروچز ہیں نا. آف شور کمپنی کے جو سارا چکر ہے، بدقسمتی سے یہ سیاسی شور کمپنی بن گئی ہے اب، کہ اس کا ایجنڈا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے، سیاسی شور کا مقصد ہے. اصل مقصد اصلاح یا ریفارم نہیں ہے. اگر اصل مقصد اصلاح اور ریفارم ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آئیے بیٹھیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس لاز میں کیا لکوناز ہیں کہ جن کے ذریعے لیکیج ہو سکتی ہے، اس کو ہم ٹھیک کریں، ایک پیکیج کے اوپر بات کریں. پاکستان کے نظام کے اندر مزید کیا ایسی اصلاحات ہو سکتی ہیں کہ جس سے ایسی کوئی شکایت نہ ملے یا کسی کو موقع نہ ملے. میں نے ان کو کل بھی کہا تھا، اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی کہا تھا، یقیناً ماضی میں جس نے غلط کیا اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. لیکن کیوں نہ ہم مل کر ایک ایسا آزاد با اختیار احتساب کا ادارہ بنا دیں کہ جو کل کسی نے کرپشن کرنی ہے، پرسوں کرنی ہے، اس کو تو روکا جا سکتا ہے نا. ماضی کا تو جو ہو گیا ہو گیا. اب آپ نے ایک ہسٹوریکل انویسٹیگیشن کرنی ہے کہ اچھا ہوا تھا یا برا ہوا تھا، ٹھیک تھا یا غلط تھا. لیکن کل پرسوں چوتھ کو جو کرپشن ہوئے گی اس کو تو ہم آج روک سکتے ہیں. لیکن میں اپنا سوال دہراؤں، آپ ایگزیکٹو ہے، آپ نے بجٹ پیش کر رہے ہیں. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا آپ بجٹ میں ایسی چیزیں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو اپوزیشن سے سپورٹ مل جائے گی ونس یو نو. میں ان کو آفر کر دیتا ہوں، آپ ٹی وی پہ آفر کر دیتا ہوں کہ آپ کل کمیٹی بنائیں، 5 بندے آپ کی طرف سے، 5 بندے ہماری طرف سے. اس کی کو آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ ہم ریفارم کریں انکم ٹیکس ایٹسیٹرا لاز کو، تاکہ پاکستان میں سے جو پیسہ باہر جا رہا ہے وہ نہ جا سکے، اور جو جا چکا ہے اس کو ہم پکڑیں. اور جتنے ہم کہیں گے اسٹرینجنٹ لاز بنائیں گے، آپ اس بجٹ میں پاس کریں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. پی ٹی آئی فلی سپورٹ کرے گی، بالکل فلی سپورٹ کریں گے. آج کریں، اس بجٹ میں کریں، مگر بالکل لاز ایسے بنائیں کہ وہ پھر لوگ فلاؤٹ نہ کر سکیں. اس کی ایک میکنزم بنائیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اور یہ آپ بتائیے اب آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ضرورت ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے. عوام مانگ رہی ہے یہ چیز، بیکاز اب عوام تنگ آ گئی ہے. اب احسن اقبال صاحب صرف سیاستدانوں کی باری نہیں ہے، عوام کو نظر یہ آتا ہے کہ جو بھی پیسے والا آدمی ہے پاکستان میں، اس کی ضرور کہیں نہ کہیں گڑبڑ کی ہوگی. دیکھیں 4 میڈیا مالکان کا نام ہے، 2 ججوں کا نام ہے. ایک دبئی والی پراپرٹی میئر مارشل صاحب سارا دن ان کی حکومت کے اوپر 100 باتیں بتاتے ہیں، خود پکڑے گئے، سروس کہتے ہیں لیا ہوا، تو آپ پکڑے نا جی. اور اس کے علاوہ پراپرٹی ٹائکون سب سے بڑا جو آپ کے وہ چینوں کا کو فنڈ کرتا ہوگا، اس کا نام ہے، پکڑیے ریاض ملک کو، پکڑیے باقیوں کو، پکڑیے، آپ بنائیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بنائیں. ہم اس کے پیچھے ڈی ایچ اے والوں کو نوٹس دیجیے، ہمارا مینیفیسٹو کا حصہ ہے. کریے. دیکھیے اب جب بجٹ پیش ہوگا اس کے دوران ڈیبیٹ ہوگی اور تجاویز آئیں گی، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی یہ اس کے لیے تجاویز دیں گے، اور ہم بھی کچھ تجاویز رکھتے ہیں
میں امید کرتا ہوں کہ اور ڈار صاحب بھی اس معاملے میں بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لاز کو امپروو کریں. دیکھیے گورنمنٹ کی یہ چیزیں آپ کے بجٹ میں انکارپوریٹ ہونی چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی خامی یہ کریں, یہ اپوز کریں تو میں ان کو پکڑوں گا. وی آر فار ٹیکس ریفارمز, اور ان کی اگر یہ سپورٹ رہے گی تو انشاءاللہ ان ٹیکس ریفارمز کو کریں گے. چونکہ اگر ہم ابھی اس بجٹ میں کریں, دیر نہیں کریں, آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ٹیکس ریفارمز ریونیو لے کر آنا ہے. ہم سے زیادہ خوش کون ہوگا؟ دیکھیے اگر لیکیجز بند ہوتی ہیں اور ہمارے ٹیکس ریونیوز بڑھتے ہیں تو ہم سے زیادہ کس کو بجٹ 2016-17 میں یہ ریفارمز کریں گے انشاءاللہ ضرور. یہ اس کے ڈیبیٹ کے اوپر تجاویز دیں, ان کو ہم فائنانس بل کے اندر شامل کریں. یہ ڈیبیٹ سے کوئی تجاویز ڈیبیٹ میں آپ ان کی تجاویز جو لے رہے ہیں آپ تجاویز لائیں, یہ اس کو سپورٹ کریں. آپ ایک کمیٹی بنائیں, کنسنسس ایک کمیٹی بنائیں, آپ بیٹھیں ہم بیٹھیں, ہم آپ کو تجاویز دیتے ہیں اور آپ بجٹ میں انکارپوریٹ کریں. ملیے کل صبح 10 بجے آپ فائنانس منسٹر کے آفس میں ان کو لے کے جائیے. جی بالکل لے کے جاتے ہیں. بجٹ کا جی بالکل انشاءاللہ حاضر ہیں. ایک بریک لے لیں جی, بریک سے واپسی آئیں گے تو احسن اقبال صاحب کا جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے یہ پلاننگ کس حوالے سے کر رہا ہے, کیونکہ ان کا ڈپارٹمنٹ کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان کے اوور آل گروتھ کو. یہاں انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی, سیونگ ریٹ کیوں کم ہے, اس پہ بھی ان سے بات کریں گے. بریک لے لیں, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. احسن اقبال صاحب, ایک اور ایریا جو کافی لمحہ فکریہ ہے وہ ہے پاکستان سے برآمدات. آج سے 6 سال پہلے ہم نے $25 ارب اچیو کیا, پھر 2 سال 25 کر کے ہم بڑے خوش ہوئے. اب پچھلے 2 سال سے ہم ڈکلائننگ پاتھ کے اوپر ہیں, ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کے جو قرضے لینے کی شرح ہے فار لاسٹ 8 ایئرز آن ایوریج 2000 ارب سالانہ کی شرح سے ہمارے قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے. کوئی سوچ ہے ہمیں؟ دیکھیں بالکل ان سے یہ سارے چیزیں آپ دیکھیں. سب سے پہلے ندیم یہ دیکھیے کہ 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تو ملٹیپل چیلنجز تھے. سب سے بڑا چیلنج یقیناً سیکیورٹی کا تھا. ملک کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال یہ تھی کہ کوئی پاکستان کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھا سرمایہ کاری کے لیے. دوسرا بڑا چیلنج انرجی کا تھا. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. اس ملک کے اندر انڈسٹری بند ہو چکی تھی, لوگ سڑکوں کے اوپر تھے اور ہر طرح سوشل فائبر ہمارا تباہ ہو رہا تھا. چونکہ جب بجلی پورا دن لوگوں کے پاس نہیں ہوتی تھی, وہ محنت کرتے تھے, رات کو اٹھ نہیں سکتے تھے, سلیپ ڈیپریویشن تھی, صبح جا کے پھر وہ لوگوں سے جھگڑتے تھے, سارا سلسلہ تباہ ہو رہا تھا. تیسرے نمبر پہ آپ کی اکانومی کے انڈیکیٹرز. آپ تو ماشاءاللہ چند ان صحافیوں میں ہیں کہ جو اکانومی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارے ریزروز نیچے کی طرف جا رہے تھے, ہمارا ڈیفیسٹ 9% آف GDP تک پہنچ گیا تھا. انٹرنیشنلی کہا جا رہا تھا کہ 14 تک ہم شاید ڈیفالٹ کر جائیں گے. کوئی پاکستان کی طرف رخ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو یہ سارا ہمیں ایک میس ملا. اچھا, پھر اس کے پیچھے پچھلے کئی سالوں سے, خاص طور پہ 15 سالوں سے ہمارے کسی انفراسٹرکچر میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی تھی. ہر چیز کی باٹل نیک تھی. آپ کے روڈ نیٹ ورک میں, ریل نیٹ ورک میں, پاور میں, واٹر میں, گیس میں. میں اگر ایک کر کے پوچھ رہا ہوں, میں اسلام آباد رہتا ہوں اور میری کافی فیملی ممبرز لاہور بھی رہتے ہیں. لاہور میں شہباز شریف صاحب نے مینار پاکستان پہ کیمپ لگا لیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ اتنی ہے. 3 گھنٹے بعد 1 گھنٹہ بجلی پہلے بھی بند ہو رہی تھی, آج کی تاریخ میں بھی, آج رات بھی, جو میں لاسٹ نائٹ بھی گزاری ہے, ایوری 3 آورس 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہے. دیکھیے تو چینج کیا لائے ہیں؟ یہ اسلام آباد لاہور میں ہے, گاؤں میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. میرے حلقے میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. آپ کے علاقے میں 12 گھنٹے. ندیم 18 سے 20 گھنٹے, اور اب اگر آپ کہہ رہے ہیں نا 3 یا 4 گھنٹوں کے بعد 1 گھنٹے کے لیے جاتی ہے, پہلے 3 4 گھنٹوں کے لیے جا کے 1 گھنٹے کے لیے آتی تھی. ہمارے اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے دور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حالات ہو گئے تھے 2013 میں کہ 1 گھنٹہ بجلی آتی تھی, 1 گھنٹہ جاتی تھی, پھر 2 گھنٹہ جاتی تھی, پھر 1 گھنٹہ آتی تھی. 14 16 18 گھنٹے. ناروال میں آپ کتنی بند کرتے ہیں؟ 8 گھنٹے ہوگی جو رورل ایریاز کے لیے. گودرا میں 12 گھنٹے پلس 12 گھنٹے پلس لوڈ شیڈنگ ہے. اگر ایک انرجی کے اوپر جواب ان سے لینے, کیا انرجی کے اوپر آپ کو لگا کہ اس حکومت نے وہ جو پرابلم تھی پیپلز پارٹی نے اس کو بڑھا دیا تھا؟ یہ بات درست ہے, مس مینج کر دیا تھا. وہ رینٹل شینٹل کے چکر میں لگ کے اوپر سے افتخار چودھری نے پکڑ لیا تو اور ہی بیڑا گرک ہو گیا. اب کچھ بہتری ہوئی ہے؟ دیکھیں کچھ بہتری ضرور ہوئی ہے, کیونکہ کئی پاور پلانٹ جو نہیں چل رہے تھے وہ چلے ہیں, چاہے مہنگے چلے ہیں, جو بھی چلے ہیں, کچھ نہ کچھ بہتری ہوئی ہے. بٹ 19-20 کا فرق پڑا ہے. صرف جو بنیادی مسئلہ تھا رورل ایریاز میں 12 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ اس وقت ہو رہی ہے. آپ کو میں ایک اور زیادہ فرق کیوں نہیں ڈال سکے؟ میں آپ کو ایک اور عرض کرتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں, جو ڈسکوز ہیں
وہ اس وقت بھی حکومتی اداروں سے بھی بدتر کام کر رہی ہیں. وہی سفارشی لوگ لگے ہوئے ہیں, ایم این ایز کے کہنے پہ لوگ لگتے ہیں, سیاسی بنیادوں میں کام کرتے ہیں. روزانہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے حلقوں میں ہے, ٹرانسفارمر روز پھٹتے ہیں, کوئی جل جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انڈر لوڈ, اوور لوڈ ہوئے ہیں, نظام خراب ہے. اگر یہ امپرومنٹ کر سکتے تھے, اور خاص طور پہ دیہی علاقوں میں, تو یہ انفراسٹرکچر میں امیڈیٹ کر سکتے تھے. بالکل انویسٹمنٹ نہیں. اب اور چوری بڑھ گئی ہے, ریسیویبل بڑھ گئے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بجلی کا مسئلہ ہم نے حل کر دیا, لیکن آپ کے ویورز میں جو بھی دیکھ رہا ہے وہ کم از کم اس بات سے اتفاق ضرور کرے گا کہ 40, 50, 60% اس میں فرق پڑا ہے 3 سالوں کے اندر. لوڈ شیڈنگ کا وہ درجہ نہیں ہے جو 3 سال پہلے تھا. اس میں بہت یہ بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے کچھ بہتری کہی ہے, لیکن اگر آپ ایک اور نیوٹرل بندے سے پوچھیں گے وہ کہے گا کم از کم آدھا فرق پڑ گیا. اب بجلی کے کیا مسائل ہے, کیوں مسئلہ ہوا؟ پہلی بات یہ کہ 15 سال کسی نے جنریشن پہ توجہ نہیں دی, اور اس سے بڑا ظلم کیا کہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے نیٹ ورک پہ 0 انویسٹمنٹ کی گئی 15 سال میں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے 3 ارب کے قرضے منظور ہوئے تھے جو ڈسٹریبیوشن سسٹم کے لیے تھے, ان کو پچھلے سالوں میں نہیں اویل کیا گیا کہ ہم اس سسٹم کو بہتر کریں. لیکن آپ ہمارے اپروچ کے اندر ایک جو مجھے بڑی کمزوری نظر آئی وہ آپ کی ایکسپورٹس کی فیلئر میں نظر آتی ہے. یار آپ نے ایک چیز ٹھیک ہے, اس کو لیٹ اس کلیئرفائی, میں اسی کو دوبارہ سوال ختم کر لینا دینا. اچھا, آپ نے جتنا تیل کی قیمتیں گریں 140 سے 50 پہ آ گئیں, آپ نے اس کو ٹیکس بڑھا کے نہ اس کی پروڈکشن کاسٹ بجلی کی کم ہونے دی, نہ انڈسٹری کو انسینٹیوائز ہونے دیا. یہ میں نے سٹارٹ میں ٹیکسٹائل کا رونا رہا, ان کی بھی رونا یہی ہے. میں آپ کو ایک چیز ختم کر لوں نا, اس کا نتیجہ کیا نکلا اس ساری صورتحال کا, کہ ہم نے آتے ساتھ سب سے پہلے چیلنج لیا کہ بجلی کی سپلائی بہتر کی جائے. اس کے اندر کچھ نہ کچھ بہتری ہوئی. پھر تقریباً 10,000 میگا واٹ کے وہ منصوبے ہیں کہ جن پر کام شروع کیا گیا, اور جو 2018 تک انشاءاللہ اور 17 تک جب پروڈکشن دیں گے تو ہم اس گیپ کو ختم کر لیں گے. سائملٹینیسلی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کو اپ گریڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ نئی بجلی آئے, اس کو ہم لوگوں تک پہنچا سکیں. اگر مسٹیک نہیں کر رہا تو یہ ہیڈ لائن تھی شاید گزشتہ روز کہ وہ اتنی رائلٹی مانگ رہے ہیں 30-35 ارب چائنیز کمپنیز کے, وہ پروجیکٹ جو ڈسٹریبیوشن کے ہیں سارے وہ سارے ہولڈ بیک ہو گئے. نہیں, یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے مختلف فائنینسنگ فیسلٹیز ہیں جس کے ذریعے کر رہے ہیں. وہ ایک ٹرانسمیشن کا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. 35 ارب روپے وہ رائلٹی مانگ رہے ہیں. نہیں, وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اتنی رائلٹی وہ مانگ رہے ہیں. ہم اس کے جو انٹرنیشنل کنسلٹنٹس ہم نے انگیج کیے ہوئے ہیں, جو بھی اس کے انٹرنیشنل ریٹس ہوں گے اس کے مطابق وہ 35 ارب سالانہ بہت بڑی رقم ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. میں آپ کو کمپیریٹیونیس ہی نہ ختم ہو جائے. نہیں, بالکل نہیں ختم ہوگی. نہ صرف ان منصوبوں سے بجلی آئے گی بلکہ بجلی کی پیداواری لاگت کم ہوگی جس سے ہماری کمپیٹیٹیونیس بڑھے گی. میں آپ کو صرف جو چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں جو میگنیچیوڈ آف پرابلمز تھا وہ اتنا تھا. آپ نے ایکسپورٹ فیلئر کا جواب ابھی تک نہیں دیا. ایکسپورٹ جو بنیادی سوال تھا کہ آپ کی ایکسپورٹس تو گر رہی ہیں فار لاسٹ 2 ایئر. ایکسپورٹس کیوں گر رہی ہیں, اس کے مقصد اس کا بھی نقص سٹرکچرل ہے. ہمارا سارا ایکسپورٹ سیکٹر کموڈٹی سیکٹر پہ ہے یا ٹیکسٹائل کے اوپر ہے. آج ہماری اکانومی ٹیکسٹائل پہ اس سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے جتنی 20 سال پہلے تھی. پچھلے 15 سالوں میں کسی نے اکانومی کو ڈائیورسفائی کرنے کے لیے, ایکسپورٹ کے پورٹ فولیو کو ڈائیورسفائی کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. لہٰذا آپ کی کاٹن کی کراپ نیچے گئی تو تقریباً 1.5 ارب 1 ارب ڈالر کی آپ کو مار پڑ گئی ایکسپورٹس کے اندر, چونکہ ہم صرف کاٹن اگاتے ہیں اور را اور کموڈٹی. فیلئر آپ کی اس سال ہوئی ہے, ٹیکسٹائل آپ کی ایکسپورٹس فار لاسٹ 2 ایئرز نیچے جا رہی ہے. وہ تو اس لیے فیلئر کا امپیکٹ ابھی آنا ہے. یہ تو میجر ہے نا. آپ کا پچھلے سالوں میں جو انٹرنیشنل ریسیشن ہے, چائنا کی اکانومی سلو کر گئی. ہم بنیادی طور پہ کموڈٹی بیچتے تھے, پچھلے سالوں میں کوانٹٹی میں آپ کو اتنی مار نہیں پڑی. پالیسیز کو فائن ٹیون نہیں کر سکے. نہیں, ہم کر رہے ہیں, لیکن یہ وہ سٹرکچرل ریفارمز ہیں جن کو ٹائم لگے گا. ایک گزشتہ روز میں پروگرام میں جو ریفارمز ہیں آپ اور احسن صاحب کی بات نہیں تو پتہ چلا کہ وہ 2.5 ارب روپیہ دینا تھا انہوں نے کسان پیکج کا, لودھرا کو وہ نہیں دیا. نہیں, کسان پیکج کا نہیں, یہ لودھرا کی ڈیولپمنٹ کے لیے خصوصی پیکج پہلے ہفتے نومبر میں شیڈیول ہونے سے پہلے 2015 میں جی انہوں نے اناؤنس کیا. پرائم منسٹر صاحب آئے, انہوں نے کہا 2 ارب مانگ رہے, میں تمہیں 2.5 ارب دیتا ہوں اور 3 اوور ہیڈ بریجز دیتا ہوں اور 1 انڈر گراؤنڈ ٹنل دیتا ہوں. تمام چیزیں وعدہ کر کے گئے. جیسے ہی الیکشن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی, میں نے آ کے ڈار صاحب کو خط لکھا کہ جی یہ ہے آپ کے پرائم منسٹر کی تقریر, اور میں تقریر کی CD بھیجی ان کو. انہوں کا واپس جواب آیا, ویری نائس, انہوں نے جواب دے دیا کہ بھائی
یہ آپ احسن اقبال صاحب کے پاس فالو اپ کریں, کیونکہ فائنانس میں جو مجھے کہیں گے ان کو میں نے خط لکھا, انہوں نے جواب نہیں دیا مجھے. ساتھ بیٹھے جواب تو ان کے 2.5 ارب کو ہم نے 70 ارب روپے کا تحفہ بنا کے خیبر پختونخوا کی حکومت کو, جو ہائیڈر رائلٹی کا آج سے 60 سال کا مسئلہ تھا, وہ حل کر یہ ایک مذاق ہے, ٹریجڈی ہے کہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے کہ لودھا کا پی ایم کا اناؤنس پیکج ہم نہیں کرتے. پی ٹی آئی کی حکومت کو ہم نے 70 ارب روپے کا پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے, یہ لودھا کے عوام کی بات ہے یار. ڈینائی کیوں کیا آپ نے؟ کون سا جو لودھا والا پیکج؟ میرے علم میں نہیں ہے اس پیکج کی کوئی آفیشیل کنفرمیشن میرے پاس نہیں ہے. کسان پیکج کی ہے آپ کے پاس کنفرمیشن؟ کون سی؟ وہ فائنانس منسٹری ہینڈل کرتی ہے نا. ہمارے نوید قمر صاحب سے میں انٹرویو آج ہی کیا, انہوں نے جو لفظ استعمال کیا انہوں نے کہا فراڈ کیا گیا. فراڈ نہیں کیا گیا. دیکھیے اب وہ تو بالکل بالکل یہ ناکام پیکج تھا. لوگوں کو 5,000 روپے ایکڑ کا دینا ملا, یا جن کو ملا ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا, اور جن کو ملنا چاہیے تھا ان کو نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ ہماری حکومت کی مشینری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اس معاملے میں لوگ پیسے بناتے ہیں نچلے لیول پہ. انہوں نے ایک ایسا اسٹرکچرلی غلط پیکج بنایا جو کبھی کامیاب نہیں ہونا تھا. ان کی کٹی سے پیسہ نکل جائے گا اور عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایسا اقبال صاحب آپ نے ایک بڑی ہمت دکھائی تھی, آپ نے پروجیکٹس کے حوالے سے پوزیشن لی تھی کہ یہاں کرپشن نہیں ہونی چاہیے. آپ کا تحریری بیان تھا نا آپ کا, جس پہ آپ نے بڑی ٹف پوزیشن لی تھی. ان ایشوز پہ آپ کیوں نہیں بول رہے؟ نہیں بالکل, ہم نے تو نہ صرف پوزیشن لی ہے بلکہ میں کل بھی ٹی وی پہ کہہ رہا تھا کہ 500 ارب روپے سے زیادہ ہم نے ریشنلائز کیا ہے مختلف پروجیکٹس کو پچھلے 3 سالوں میں, جو اس ملک کے ایک پی ایس ڈی پی کے جتنا بڑا ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ کرپشن تھی, ہوتا یہ کہ گورنمنٹ کی مختلف جو ادارے ہیں ان کی کیپیسٹی پچھلے 15 سالوں میں متاثر ہوئی ہے. کسان پیکج کی ترقی. ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ جو ہم اگنور کرتے ہیں, یہاں پہ ماشاء اللہ کے سیاسی مضمرات پہ بہت بات ہوتی ہے, لیکن کوئی اس بات کو غور نہیں کرتا کہ جو پوسٹ مارشل لا ڈیموکریسی آتی ہے. اب 12 اکتوبر 99 کو میں اسی آفس سے نکالا گیا تھا جہاں پہ واپس آیا ہوں, جون 2013 کو 14 سال کے بعد. اگر 99 میں پبلک سیکٹر کے اداروں کی 45% ایفیشنسی تھی, تو اب میں نے آ کے دیکھا کہ 12-13% پہ گر چکی ہے. دیکھیے جب 10 سالوں میں کتنا بہتر کیا, کافی الحمدللہ. اس کا سے پہلے 5 سال پیپلز پارٹی. جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان 3 سالوں کی ہماری جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے, جو پروفیشنلائزیشن ہے, ہم نے ٹاپ ایکسپرٹس باہر سے لے کر آئے جو لمس کے اندر پڑھا رہے تھے یا آئی بی اے میں تھے یا اور اسٹیٹ آف دا آرٹ جن کے پاس نالج تھا. اسی کا نتیجہ ہے کہ 500 ارب روپیہ ہم نے سیو کیا. ڈیولپمنٹ والے ایشوز ہیں احسن صاحب, اس میں لگتا ہے کہ آپ کی حکومت کی ہیومن ڈیولپمنٹ, اس میں تو آپ کا ایشو ہے ہی نہیں. ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں, یہ دیکھیں نا ایجوکیشن ہیلتھ سن لیجیے, آپ نے بہت اچھا ریز کیا. آپ کا ایک پروجیکٹ تھا پرائم منسٹر کا جس کے اوپر اخباروں میں اشتہارات کے اوپر پیسے زیادہ صرف ہوئے ہیں, پرائم منسٹر کی یہ ہیلتھ انشورنس اسکیم والا. آپ ہی کہ میں آج ویب سائٹ کے اوپر پڑھ رہا تھا پلاننگ کمیشن کی کہ 20 مئی تک اس میں ریلیز ہی نہیں ہوا پیسہ. میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے 20 مئی جو ہیومن ریسورس ہے نا, اس میں پیسہ کیوں نہیں ریلیز میری بات مجھے اس کا میں چیک کرنا پڑے گا آپ کی پلاننگ کمیشن. لیکن آپ سن لینا ذرا بھی بات سنیں. ہیومن ریسورس میں پچھلے جو حکومت کے دور میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا. ہم نے پچھلے 3 سالوں میں ہائیسٹ ایور ایلوکیشنز 21-24 ارب روپیہ سالانہ دی ہے. اور آج آپ پاکستان کے کسی وائس چانسلر سے پوچھیں کہ اس گورنمنٹ نے ایک نئی لہر پیدا کی ہے. جب میں پچھلی دفعہ گورنمنٹ میں تھا ہم نے 5000 پی ایچ ڈی یوٹیلائزیشن کے بعد اس کے اوپر آپ سے بات کروں گا کیونکہ اس کے ہو رہی ہے. آج ایک نئی لہر ہے ہمارے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے اندر. اب ہم نے آ کے 10,000 ہائر ایجوکیشن کے اوپر مشرف نے بھی پیسے دیے تھے, لیکن اس کی یوٹیلائزیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ کیسے کیا. اس کا پرابلم یہ تھا. لیکن مجھے آپ ہیلتھ انشورنس کا جواب نہیں دے رہے. آپ کی پلاننگ کمیشن کہتا ہے 20 مئی 2016 تک اس کے اوپر ریلیز ہوئی ہے. زیرو نہیں ہے. اٹ از ریٹن ایز زیرو. نہیں زیرو نہیں. آپ کی اپنی ویب سائٹ ہے, میں کھول کے دکھا دیتا ہوں. آئٹم نمبر 267 ہے. آپ دیکھیں اس میں بعض دفعہ لیگ ہوتا ہے, دکھا دیں, بعض دفعہ لیگ ہوتا ہے جو منسٹری کی طرف سے انفارمیشن آتی ہے, لیکن اس میں جو ریلیزز جیسے ڈیمانڈز آتی ہیں ہم کرتے رہتے ہیں. سر آؤٹ آف 9.016 بلین, میں آپ کو ایگزیکٹ اماؤنٹ بتا دوں. I will check the لیٹسٹ جو بھی فگر آگے زیرو لکھا ہے. میرے پاس اس کی میں نے پکچر اسکرین شاٹ لی ہوئی ہے. یہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ ابھی انہوں نے اپڈیٹ منسٹری آف ہیلتھ نے فگر نہ کی ہو. 2016 نہیں, ویب سائٹ کی پور ہے آپ کی آفیشیل یہ چیز ہے نہیں ہوئی. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, یہ بہت سی باتیں کر رہے ہیں حسن صاحب اسٹرکچر ریفارم کے لیے, ایم شیور محنت کر رہے ہوں گے, مگر ہم تو دیکھتے ہیں اینڈ رزلٹ کیا ہے. آپ یہ بجٹ میں دیکھ لیجئے, انہوں نے ان کے اپنے فگرز دیکھ لیں, تمام جو انڈیکیٹرز تھے, جو ان کے ٹارگٹ تھے, انہوں نے مس کیے. کیا پرائرٹی ہونی چاہیے؟ لاسٹ 2 منٹس ہیں, آپ پہلے نمبر 1 پرائرٹی ملک میں ہونی چاہیے گروتھ,
تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. ہماری جب تک اکانومی گرو نہیں کرے گی, جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, جب تک ہمارے لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا, اور یہ معیشت نیچے سے نیچے چلتی جائے گی. میں کسی کوئی کلیم نہیں مانتا کسی بھی انڈیکیٹرز کا. اگر آپ مجھے مینوفیکچرنگ میں گروتھ نہیں دکھاتے. 2 ایریاز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے حکومت کی, اگر 3 سال کی کارکردگی دیکھیں گروتھ اور ایکسپورٹس, تو آپ کیسے ریٹ کریں گے؟ بہت بڑی ناکامی, بالکل نہیں کر سکے یہ. اور یہ آپ فگرز کو دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو گروتھ ہونی, مینوفیکچرنگ میں رزلٹ دیکھ لیں, مینوفیکچرنگ تو بیچاری بیٹھ گئی ہے بالکل, ودر رزلٹ کے ایکسپورٹ بھی بیٹھ آپ کی پرائورٹی کیا ہوگی؟ دیکھیں نہیں, میری بات سنیں, فیکٹس ڈسٹارٹ نہیں ہونا چاہیے. 4.7% گروتھ ریٹ ہے, جب ہم آئے تھے 3.5% تھی. 8 سالوں میں ہائیسٹ گروتھ ریٹ ہم نے اچیو کی ہے. یہ سفیشینٹ نہیں ہے, اور اگلے سال 5.7 پہ ہم انشاءاللہ جائیں گے, اور 2018 تک وی آر ہوپنگ کہ 6% پہ جائیں گے. پاکستان کی گروتھ یوں جا رہی ہے. دوسری بات مینوفیکچرنگ کی انہوں نے بات کی. اس سال جو آپ کی مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی تقریباً میرا خیال ہے 5.7 یا 6 اگلے سال ہوگی, اور 4.6 پہ اس سال آ چکی ہے. اس کے اندر بھی گروتھ ہوئی ہے. پچھلے 6 مہینے سے ہم نے بجٹ پرائورٹی کیا ہونی چاہیے؟ بجٹ پرائورٹی ہماری 3 شعبوں پر ہے. ایک انرجی ہے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انفراسٹرکچر ہے, ہیومن ریسورس ہے. لیکن اس بجٹ کے اندر ہم گروتھ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ اگلے سال 5.7 پہ جائیں. اس کے لیے ہمیں یقیناً 2 چیلنجز ہیں, ایک ایگریکلچر ہے اور ایک ایکسپورٹ سیکٹر ہے. ان دونوں پہ فوکس کریں گے اور ان کو مراد دیں گے تاکہ یہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں. لاسٹ ورڈ, سب سے بڑی پرائرٹی پاکستان کے بجٹ کی ٹیکس ریفارم ہونی چاہیے. ٹیکس ریفارم اور ٹیکس ریفارم. کل صبح آپ مل رہے ہیں, پھر آپ احسن اقبال صاحب آج آپ کے پروگرام میں بات کی. آ جائیں جی, کل میرے آفس آ جائیں. کل صبح 10 بجے آپ ان کا آفس, پہلے میں کیمرہ لے کر آؤں گا. آپ سیٹ کریں کہ آپ نے کس چیز پہ ڈسکشن کرنی ہے. احسن اقبال صاحب, جہانگیر خان ترین صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.